بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمیہ کذاب نے تقریباً 40,000 لوگوں کو اپنے فریب سے ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ جو شخص اس کی نبوت کا انکار کرتا تھا وہ اس پر سخت ظلم کرتا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت عمارہ کے فرزند حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان سے مدینہ آ رہے تھے کہ رستے میں اس ظالم کے ہاتھ آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ مسلمیہ بولا، نہیں، یہ کہو مسلمیہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمیہ کی بات نہایت حقارت سے ٹھکرا دی۔ مسلمیہ نے غضبناک ہو کر اپنی تلوار کے وار سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ شہید کر ڈالا اور ان سے کہا، اب میری بات مانو گے یا نہیں؟ حضرت حبیب نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ مسلمیہ نے اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر ڈالا اور بولا، اب بھی میری رسالت تسلیم کر لو، تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ جیسی بہادر ماں کا دودھ پیا تھا۔ بولے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اب مسلمیہ غصے سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے ان کا ایک ایک بند کاٹ کر اپنی نبوت کے منانے پر اصرار کیا، لیکن اس مرد حق کے پائے ثابت راہ حق سے ذرہ برابر بھی نہ ڈگمگائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں پکارتے ہوئے اپنے مولا حقیقی سے جا ملا۔ حضرت عمارہ نے اپنے مجاہد فرزند کے مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو اپنے بیٹے کی ثابت قدمی اور راہ حق میں جان قربان کرنے پر خدا کا شکر بجا لائیں۔ حضرت حبیب کیوں نہ ثابت قدم رہتے؟ آخر انہوں نے عمارہ جیسی بہادر، بے خوف اور دین اسلام پر مر مٹنے والی عورت کی گود میں پرورش پائی تھی۔ حضرت عمارہ نے اپنے فرزند کی شہادت پر عہد کیا کہ مسلمیہ سے اس ظالم کا بدلہ لے کر رہیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو مسلمیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضرت عمارہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر لشکر میں شمولیت کی۔ مسلمیہ نے مقابلے کی زبردست تیاری کی اور 40,000 جنگجوؤں کو خالد بن ولید کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ یمام کے مقام پر دونوں فوجوں میں کمسن کا رن پڑا۔ مسلمان اور مرتدین کی تعداد میں 1:4 کی نسبت تھی، لیکن مجاہدین اسلام دین حق کی خاطر اس بہادری سے لڑے کہ مسلمیہ کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مسلمیہ کے بیٹے شرجیل نے اپنے قبیلے کو مخاطب کر کے کہا، اے بنو حنیف، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ آج قومی غیرت اور بہادری کا دن ہے۔ اگر تم نے شکست کھائی تو تمہارے اہل و عیال پر مسلمان قبضہ کر لیں گے، اور اس لیے اپنا ننگے و ناموس بچانا چاہتے ہو تو کٹ مرو۔ مسلمیہ کی تقریر نے بجلی کا کام کیا اور مسلمیہ کی فوج نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ مسلمانوں کو اب تک ایسی سخت لڑائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے تمام قبائل کو الگ الگ کر دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے علم کے نیچے لڑے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون راہ حق میں ثابت قدمی دکھاتا ہے اور کون تدبیر کی خاطر خواہ اثر ہوا۔ ہر قبیلے نے شجاعت اور ثابت قدمی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی اور اس جان بازی سے لڑے کہ مسلمیہ کی فوج کو بھگا کر حدیقہ الرحمن میں مسحور ہونا پڑا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوار پھاند کر باغ کے اندر کھود گئے اور لڑتے بڑھتے باغ کے دروازے کو کھول دیا۔ اب مرتدین اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ یمام میں حضرت عمارہ بھی شروع سے لے کر اب تک بڑے جوش و جذبے سے لڑ رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار مسلمیہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار بنو حنیفہ کی آہنی دیوار رستے میں حائل ہو جاتی۔ حضرت خالد بن ولید بھی مسلسل مسلمیہ کو جہنم داخل کرنے کی فکر میں تھے، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ 1200 کے قریب مسلمان جامع شہادت نوش کر چکے تھے، جن میں حضرت زید بن خطاب، حضرت ابو حنیفہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ابو حنیفہ اور حضرت ثابت بن قیاس جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مرتدین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آخر کار لڑائی کا رخ پلٹنا شروع ہو گیا۔ مسلمہ نے جب شکست قریب دیکھی تو اپنی مریدوں سے کہا، اگر اپنے ننگے و ناموس بچانا ہے تو بچا لو۔ یہ سن کر
حضرت عمارہ نے اسے تاک لیا اور زخم پر زخم کھاتی اور اپنی برچی سے رستہ بناتی اس کی طرف بڑھی۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا۔ مسلمہ کے قریب پہنچ کر اپنی برچی سے اس پر حملہ کیا اور انہیں قتل کرنا چاہتی تھی کہ 2 ہتھیار مسلمہ پر ایک ساتھ پڑے اور وہ کٹ کے گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ حضرت عمارہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے پہلو میں اپنے فرزند عبداللہ کو کھڑا پایا۔ وہ قریب بھی وحشی کھڑا تھا۔ وحشی نے بھی اپنا حربہ مسلمہ پر پھینکا تھا اور عبداللہ نے بھی اس وقت اس پر تلوار کا وار کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی وحشی ہے جنہوں نے جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ غزوہ طائف میں مسلمان ہو کر جب حبشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس وقت وحشی نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، جب تک اسی ہاتھ سے اسلام کے کسی بڑے دشمن کو قتل نہ کر لوں چین نہ لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یمام کی جنگ میں مسلمہ کو قتل کر کے عہد کو پورا کیا۔ حضرت عمارہ نے اپنے فرزند حبیب کے قاتل اور مسلمانوں کے اس بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ حضرت خالد بن ولید امیر لشکر حضرت عمارہ کی فضیلت اور مرتبے سے آگاہ تھے۔ انہوں نے بڑی تندہی سے ان کا علاج کروایا۔ کچھ عرصے بعد ان کے زخم مندمل ہو گئے، لیکن ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے راہ خدا میں جدائی دے گیا۔ جب کبھی اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عمارہ حضرت خالد بن ولید کی بڑی تعریف کرتی اور فرماتی کہ خالد نے بڑے غمخواری سے میرا علاج کروایا، وہ بہت ہمدرد اور نیک انسان ہے۔ حضرت عمارہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت درجہ عقیدت تھی، اسی وجہ سے وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے سامنے اگر کچھ کھایا جائے تو فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عمارہ کے سامنے کھانا کھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی کبھی کبھار حضرت عمارہ کے گھر ان کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت سے قیمتی کپڑے مرکز خلافت مدینہ منورہ میں موصول ہوئے۔ ان میں سے ایک زرہ کا دوپٹہ بے حد قیمتی تھا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ اس دوپٹے کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ یہ دوپٹہ حضرت عبداللہ کی بیوی کو دے دیں۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا نہیں، میں یہ دوپٹہ حضرت عمارہ کو دوں گا، وہ اس کی سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ غزوہ احد کے بعد میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا احد کے دن میں عمارہ کو بڑے بڑے اپنے دائیں اور بائیں لڑتے دیکھتا تھا، اور یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوپٹہ حضرت عمارہ کے پاس بھیج دیا جو مدینہ منورہ کے ایک مکان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے اپنی زندگی کا آخری زمانہ گزار رہی تھیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔